جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں ہو جاؤ کیوں اچھی باتوں کا جی الحمدللہ۔ اس وقت مدنی چینل آپ کے لیے لاتا ہے سلسلہ اسلام فور کڈس، جس میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ مدرسۃ اور دوسرا سیگمنٹ اور تیسرا سیگمنٹ ہے جی۔ تو پیارے بچوں آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں الحمدللہ آپ کا اپنا سلسلہ اسلام فور کڈس، جس میں آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اسلام، اس میں آپ کو بہت ہی اچھی انفارمیٹک معلومات فراہم کی جاتی ہے، اور بچوں کی محفل نعت جس میں مدینہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں یاد رکھیے کہ ہم اپنے اس سلسلے میں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، تو آج باپو انشاءاللہ بھی کچھ دیر میں تشریف لے آئیں گے، تو میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ یہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں یقیناً ان کو معلوم ہوگی کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ جی سراج آپ بتائیے۔ سورۃ البقرہ۔ جی سورۃ البقرہ ہے، یہاں تو سب کو معلوم ہے۔ اب ہمارے ساتھ جو بچے ہیں، جو ویورز ہیں، کیا انہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ تو آئیے ہم اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ تو پیارے بچوں ریڈی ہو جائیے، ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن کا ٹائم اب شروع ہو چکا ہے۔ اور پیارے بچوں ہم اپنے مدنی قاعدے میں پچھلے جو اسباق ہیں ان کی دہرائی کر رہے تھے، اور اب تک الحمدللہ عز و جل کتنے اسباق کی ہم دہرائی کر چکے ہیں؟ 18۔ اب ایک بار پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہی ہوگا، صحیح ہے نا، کہ ہم آپ سے پہلے تو سوالات کریں گے یعنی قواعد، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو سبق ہے اس کی دہرائی بھی ہوگی اور اس سے متعلق سوالات بھی ہوں گے۔ پیارے بچوں آئیے تو سب سے پہلے ہم اپنا سوال شروع کرتے ہیں سبق نمبر 19 کا۔ یہ بتائیے آپ میں سے کون بتائے گا کہ قرآن مجید میں ایسے بھی الف ہیں جو نہیں پڑھے جاتے؟ وہ کون سے الف ہیں جو نہیں پڑھے جاتے؟ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم باری باری قاعدہ پوچھتے ہیں نا۔ ہمارے ساتھ 4 بچے ہیں، عزیر ہیں، حامد بھائی ہیں، شانی ہیں، سراج ہیں، تو باری باری ہم سوال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ عزیر شاہ صاحب سے ہے۔ پیارے عزیر شاہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں ایسے بھی الف ہیں جو نہیں پڑھے جاتے، وہ کون سے الف ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ ایک ساکن نہیں، انہیں کیا کہتے ہیں یہ بتا دیجئے۔ زائد الف۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے سوال کے لیے حامد بھائی آپ تیار ہو جائیے۔ آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا کہ زائد الف کہتے ہیں، تو اس زائد الف کی پہچان کیا ہے؟
قرآن پاک میں بعض الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک گول دائرہ لگا ہوتا ہے، انہیں زائد الف کہتے ہیں۔ جی ہاں، حامد بھائی کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، حامد بھائی نے بھی 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم شانی بھائی سے سوال کریں گے، اور یہ سوال تھوڑا سا اس سبق سے ہٹ کر ہے، کیونکہ یہاں پر 2 ہی قاعدے ہیں اور بقیہ پچھلے جو قواعد ہیں ان میں سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سوال غور سے سنیے گا۔ یہ بتائیے پیارے بیٹے کہ اظہار کا قاعدہ سنا دیجیے آپ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کر کے پڑھے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح شانی بھائی نے بھی حاصل کر لیے، 1 نمبر۔ تو سب کے 1 نمبر ہیں۔ اب باری آتی ہے سراج بھائی کی۔ سراج بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ ادغام کا قاعدہ سنائیے۔ ادغام کا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو، دیکھیے بیٹا، ادغام کا قاعدہ پوچھا ہے آپ سے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، جی ہاں۔ یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ جی، 4 حروف میں گنہ کے ساتھ، باقی 2 حروف میں گنہ، نہیں کریں اور وہ گے۔ کون سے 2 حروف ہیں آپ ہی بتائیں گے؟ سراج نا، سراج بھی بتائیں۔ نہیں، با، دیکھیے آپ کا یہ جواب غلط ہو جائے گا۔ را، جی، را، لام۔ جی، اب آپ کا جواب درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں سب نے 1 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں گے، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد ہمارے درمیان عابد باپو بھی ہوں گے، ہمیں اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں گے، ہے نا۔ تو پیارے بچوں، سبق نمبر 19 زائد الف سے ہم آپ سے سبق سن رہے ہیں، اور فارمیٹ کل والا ہی ہے کہ میں نے آپ سے 3 حروف پوچھنے ہیں کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس میں یہ 3 حروف موجود ہیں۔ صحیح ہے؟ تیار ہیں آپ؟ جی۔ چلیے اب میں پوچھنے لگا ہوں، وہ کلمہ جس کے اندر لام بھی ہے، شین بھی ہے اور یا بھی ہے، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ پہلے حامد بھائی نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے، اس لیے حامد بھائی جواب دیں گے۔ جی لشیئن۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ لشیئن، صحیح۔ اگلا سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں، دیکھیں کون سب سے پہلے تلاش کر کے ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے۔ وہ ہے وہ کلمہ جس کے اندر لام بھی ہے، نون بھی ہے اور عین بھی ہے۔ عزیر شاہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، پھر نیچے کر لیا، پھر دوبارہ ہاتھ کھڑا کیا، اس دوران شانی بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا ہے۔ عزیر بھائی آپ سے پوچھ لیں؟ جی چلیے جواب دیجئے۔ پوچھ لیتے کر صاحب۔ لن ندعو۔ جی ہاں، آپ نے درست انتخاب کیا، تلاش کیا، لن ندعو، یہ کلمہ تھا۔ لن ندعو۔ تو آپ کو بھی آپ کا نمبر حاصل آپ نے کر لیا۔ اب جو ہم سوال کریں گے وہ سماعت کیجئے۔ وہ کلمہ جس کے اندر واو بھی ہے، با بھی ہے اور لام بھی ہے۔ شانی بھائی نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے۔ جی شانی بھائی جواب دیں گے۔ واو بھی ہے، با بھی ہے، لام بھی ہے۔ مل گیا تھا، پتہ نہیں نظریں کہاں چلے گئی۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہمارے درمیان تشریف لائیں گے عابد باپو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے بچے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب۔ اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بچے، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور سوالات ہو گئی قاری صاحب؟ جی سوال یہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ ان کو تو سب کو معلوم ہے۔ معلوم ہے جی۔ چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ درمیان والی سورت کون سی ہے؟ نہیں، یہ نہیں معلوم ہوگا۔ جی قاری صاحب، جہاں آپ لے کے چل رہے تھے کنٹینیو جی۔ کیجئے، میں بھی تو انشاءاللہ شامل سلسلہ ہوتا ہوں۔ یوں ہے کہ ایک تو قواعد کے تو ہمارے سوالات ہو چکے، اور سبق نمبر 19 سے ہم نے اب تک 3 سوالات کر لیے ہیں، تیسرا بلکہ ابھی جاری ہے اور شانی نے جواب دینا ہے۔ جی بھائی شانی۔ لیئر بوا فی۔ اللہ، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ 1 نمبر۔ واو۔ واو، با اور لام
ये 3 ये हुरूफ इसमें भी तो है, ये रहा, ये कहाँ? ये इसमें भी तो है। आपने कौन सा कलमा बताया? लियर बुआ फी। अच्छा चलें, अब इसमें भी 3 हुरूफ हैं तो फिर दुरुस्त नंबर मान दे लेते दें। हैं। शानी ने बोला ये कैसे हो गया, हमारे नंबर कट गए। शानी से नंबर लेना मुश्किल है। आसान नहीं है जी, ठीक है जी। तो शानी को नंबर दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। चलिए अब जो कलमा है उसमें 3 हुरूफ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उसके अंदर लाम भी है, जाल भी है और हा भी है। लाम भी है, जाल भी है और हा भी है। तलाश कीजिए वो कौन सा कलमा है। जिसको मिल जाए वो हाथ खड़ा करेगा। अब देखते हैं कौन सा बच्चा है। नाम भी है, दाल भी है और हा भी है। जी, शानी, माशाअल्लाह। जी, शानी शानी ने तलाश कर लिया। ला अज़बहन्नहु। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। और अब तक सिराज भाई मतलब मैदान में नहीं आ सके, बकिया तीनों ने जो है जवाब देकर नंबर हासिल कर लिए हैं। अच्छा ये भी अच्छी बात है, अगर मालूम नहीं है तो हाथ नहीं खड़ा हो रहा ना, ये भी अच्छी बात। ये भी अच्छी बात है। हाथ खड़ा हो जाए और फिर मालूम ना हो तो ये फिर सही बात नहीं है। अच्छा कर साहब, एक माशाअल्लाह हमारा जो कंपटीशन होता है, ये मुकाबला होता है बच्चों के दरमियान, इसमें एक मुझे जो एक बात अभी मैंने महसूस की जो मेरे सामने आ रही है कि अगर एक नंबर पहले नंबर पर आ गए हामिद भाई बिलफर्द या शानी भाई, तो दीगर बच्चे भी मुस्कुरा रहे होते हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। एक ये अच्छा साइन है, जी। यानी कि अगर वो आगे निकल गए जब भी अच्छा है, खुश है, हर हाल में खुश। हाँ, और अगर मैं आगे निकल जाऊं जब भी अच्छा है, और वो मेरे भाई आगे निकल गए तो जब भी अच्छा है। ये जो मुस्कुराहट रहती है एक दिल से होनी चाहिए। मुस्कुराहट का ताल्लुक दिल से ही। अब ये नहीं कि दिल में आप जो बोल रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ, आज ये कैसे जीत गया और मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा इसमें बनावट भी नहीं है बापू, यहाँ जो हमें नजर आ रहा है, ना आपने फरमाया ना मैंने कभी ऐसा कहा, यानी खुद से इनका माशाल्लाह ये सिलसिला है। और ये है कि हमें जो महसूस हो रहा है कि माशाल्लाह सब खुश हमें नज़र आ रहे होते हैं, बाकी दिल के हालात तो अल्लाह ताला जानता है बेहतर। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह नज़र आ रहे हैं इसी तरह दिल की भी कैफियत हमारी होनी चाहिए कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो बड़े दिल से, ठीक है, कोई मसला नहीं, अच्छा दिल बड़ा रखें। वो कहते हैं ना दिल बड़ा रखें, ये क्या होता है? मतलब दिल खुला खुला रखे। खुला रखें, कोई ले जाएगा निकाल के, जैसे खुला अगर वो रखें, जीत गया तो हम लोग को बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जैसे मैंने कहा, मम्मी को कहा कि मेरे को पहले खाना निकाल के दो, उसको निकाल के दे दिया, तो हमको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। वाह क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। तो दिल बड़ा रखना चाहिए। पहले आप आ जाइए, गाड़ी में बैठ रहे हैं किसी जगह पर है, नहीं बुला नहीं रहा हूँ मैं जैसे हम कहते हैं आप आ जाइए, तो पहले आप, जैसे एक गाड़ी है, कार है, उसके अंदर या बाइक है, मैंने भी बैठना है, छोटे भाई को भी बैठना है, ठीक है, अम्मी को बैठना है, तो अच्छी रिस्पेक्ट ये दरवाज़ा खोल दें, अम्मी बैठें, अब्बू बैठें, क्या बात हो, मज़ा आ जाए, माहौल बन जाए। जी, अगर वो कोने पे बैठ रहा होता है तो उसको बैठने नहीं देते, उसको बैठने देते। उसका दिल चाह रहा है खिड़की की तरफ बैठने का, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आएगी, या कोई एसी के सामने बैठना चाह रहा है तो बोले आप बैठें भाई, खुश हो जाएगा वो। और फिर ऐसा जब माहौल बनेगा तो कारी साहब आइंदा वो खुद बोलेगा नहीं शानी भाई आप बैठे हैं, उज़ैर भाई आप बैठ जाएँ, आप एक मरतबा मौका तो दें। सही, एक मरतबा मौका, फिर बारी बारी बांध लें, एक मरतबा आप, एक मरतबा मैं। उसका फिर दिल चाह रहा है 2 मरतबा बैठने का, बोले ठीक है भाई बैठ जाइए, भाई बैठे आप। असल में यूँ भी होता है ना बापू कि वो चिढ़ा भी रहे होते हैं कि मैं बैठ गया खिड़की के पास, तुम्हें नहीं बैठने दिया, तो इस वजह से शायद बच्चे जो है ना इस पर झगड़ते हैं। ये तो हर दफ़ा जाके खिड़की के पास बैठ जाते हैं, तो चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, हमने जैसे कहा ना आहलन व सालन मरहबा, घर पे अम्मी आए अब्बू आए उनको भी कहिए, तो आप यकीन करें कि अच्छा मैं जब घर में पहुँचा ना तो मेरी जो छोटी बेटी थी वो कह रही है आहलन व सालन मरहबा, उसको बोला नहीं आ रहा लेकिन वो बोल रही हैं आहलन व सालन मरहबा। तो ये एक अच्छा साइन जाता है, एक अच्छी बात होती है कि आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बातें आपको मालूमात होती जा रही हैं अपने जहन में बिठा लें। क्या बिठा लें? जहन कहाँ है पहले तो ये पता होना चाहिए। जहन में बिठा लें, दिल में बिठा लें। ये इसलिए कही जाती हैं कि ये निकलना नहीं चाहिए जहन से, बिठा लें इसको अच्छी तरीके से। मौके पर याद आए, हमें तो पता ही, अब खड़े होके पानी पी लिया, पता ही नहीं था, भूल गया, माइक दे रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, उल्टे हाथ से दे दी, क्या हुआ, भूल गया, ठीक है। किसी को जो है गुस्से से देख लिया, बाद में याद आया, ये क्या हो गया, भूल गया। कि बाद में जो मुंह खुल रहा था करके, ये सही नहीं है। आपने पूरी तवज्जो से वो काम करना है। पढ़ना तवज्जो से है, पढ़ना तवज्जो से, पढ़ना तवज्जो से, पढ़ना तवज्जो से, लड़ना
اچھا لڑنا نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے. جی قاری صاحب کس طرح اسٹارٹ کریں گے، کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ اگر کالز لینا چاہیں تو لے لیں، پھر اس کے بعد ہم چلیں جی کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جی بتائیے کالز کی کیا صورتحال ہے، کیا کہہ رہے ہیں بچے؟ جی کال دیجیے. میرا نام غلام رسول ہے، جی. مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. سنائیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ات 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 ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلی کال دی ہے، اب دوسری کال کی جانب بڑھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے، شاید رمیسا ہو جائیں. میرا نام سلمہ تاریہ سلمہ باجی کی ہے، بھی کال آتی مجھے ہے. اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. Good. آج میں آپ کو سبق سناؤں گی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال صراط ھذا کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. ایک اور کال. میرا نام محمد عبدالرافع ہے. عبدالرافع. میں پی ایف بیس فیصل کراچی سے بات کر رہا ہوں. بہترین. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. جی. آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قاری صاحب جواب. جی آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ قاری صاحب آپ کے جانب آئیں گے. میرا نام عبد الرحمان ہے. عبد میں الرحمان. مسجد الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت بقرہ ہے. سورۃ البقرہ. اچھا قاری صاحب اس کی بکرا کہتے ہیں کچھ لوگ نا، ابھی بھی شاید کچھ کالز میں ایسے بکرا ہے، تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ اصل میں چونکہ بکرا زیادہ مطلب ہے کہ منہ اچھا پر یہ وہی چڑھا- والا بکرا سمجھ رہے ہیں ہاں جو ہمارے یہاں بکرا عید میں نظر آتا ہے، گلی کوچوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہی شاید بکرا سمجھ رہے ہیں. یہ یہاں ہے موٹا قاف ہے نا، بقرہ. بقرہ. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. اب اس میں نا بکرا بکرا یہ تو پھر غلط ہو جائے گا. اچھا بکرا جو ہے نا، یہ وہ ہے جو ہمارے یہاں نظر آتا ہے، جو پوری بکرے. دنیا میں ہوتا ہے، بکرے. ٹھیک ہے، جو بکرا عید میں ہم اس کی قربانی بھی کرتے ہیں، تو وہ ہے بکرے. وہ کیا ہے؟ بکرے. اور یہ بکرا، وہ بکرا ہے. ٹھیک ہے، ملا کے پڑھیں گے بکرا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے سورۃ البقرہ، یہ عربی میں بکرا گائے کو کہتے ہیں. جی بکرا کس کو کہتے ہیں؟ گائے. عربی میں. اگر آپ اردو میں بول رہے ہیں تو بکرا ہو جائے گا. تو وہ جیسے نا ہمارے یہاں نارمل جو ہمیں بکرے نظر آتے ہیں وہ، تو یہ ادائیگی بھی معلوم ہونی چاہیے. تو بہت ساری بچے اگر ابھی سے آپ کی زبان پہ یہ چیزیں آ جائیں گی، جیسے کل میں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح بہت ساری چیزیں. آپ کے بولنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. بولنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. توجہ 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 توجہ. ٹھیک ہے، توجہ نہیں. صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اپنی باتیں اچھی کریں، باتیں اچھی کریں. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی. اب آپ کی زبان پہ بندے نہیں آتا شانی صاحب کی، ورنہ ہمارے بندے تھے، وہ بندے چلے گئے. ٹھیک ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمیں یہ بولنا جو نا اس طرح. یہ بندے کتنے بندے آئے ہیں آپ کے؟ ہمارے 4 بندے ہیں. تو یہ بندے یہ ماشاءاللہ یہ پروگرام میں آتے رہے، پروگرام دیکھتے رہے. تو اسی طرح پیارے بچوں آپ بھی کچھ ایسے الفاظ بولتے ہوں گے کہ جو اردو میں بھی صحیح نہیں ہے، جو آپ کی زبان ہے اس میں بھی صحیح نہیں ہے. تو آپ نے اپنی جو لینگویج ہے، آپ کی جو مادری زبان ہے، جو آپ بولتے ہیں، اچھے انداز سے بولنے کی کوشش کیے. یہ بھی ایک اچھا سائن ہے، سامنے والے کو اچھا لگنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب قاری صاحب کہاں تک پہنچا مقابلہ، کیا کر رہے ہیں؟ مقابلہ تو کچھ یوں ہے کہ چاروں قواعد کے انہوں نے درست جواب دیے. ماشاءاللہ. ایک نمبر حاصل کر لیا. اچھا دوسری بات یہ کہ جہاں تک کلمات پوچھنے تھے وہ کلمات میں بھی سب نے، واہ. سوائے سراج بھائی میرے خیال سے رہ گئے، ہے نا. اچھا کتنے نمبر ہے بتا تو دیں تھوڑا سا، یہ پتہ چل جائے. اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ ریئر کے 2 نمبر، میرے بھی 2 نمبر، شانی کے 3 نمبر اور سراج کا 1 نمبر. سراج کے 1 نمبر. مائنس تو نہیں ہے نا کوئی؟ ارے بس صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. مائنس نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہو گئے رہتے، مطلب ہے کہ ہونے والے تھے. ہونے والے تھے. نہیں، ہوشیار بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ سمجھدار بچے ہیں. اب کیا کون سی تختی کا مقابلہ ہے قاری صاحب؟ جی اب ہم پہلے اس سبق کو پڑھ لیں، اس کی دہرائی کر لیں. صحیح ہے، ایک لائن میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 کلمات پڑھنے ہیں. صحیح ہے پیارے بچوں؟ آپ کو یاد ہوگا سبق نمبر 19 کی پہلی لائن کو ہم نے وصل اور وقف دونوں انداز میں پڑھا تھا، یاد آیا؟
جی جو ہمارے ساتھ بچے شامل ہیں وہ بھی سبق نمبر 19 صفحہ نمبر 32 کھول لیجئے اور پہلی لائن پڑھائی جا رہی ہے. چلیے پڑھیے. وصل، واو صاد لام، اس کو کہتے ہیں وصل. اس کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا. صحیح ہے؟ وصل. لیکن، وقف. وقف کا مطلب واو قاف فا، اس کا مطلب ٹھہرنا، رکنا. وقف. تو وقف کی صورت میں اس کلمے کو پڑھیں گے لیکن، وصل. الظنون، وقف. الظنون. اچھا اب یہ 4 کلمات رہ گئے نا، اور 4 ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں. تو عزیر بھائی آپ پڑھیے، کس طریقے سے پڑھیں گے؟ الرسول، غلط ہو گیا یہ. الرسول، پہلے کیا کہیں گے؟ پہلے تو ہم نے وصل کہنا ہے نا. وصل، ہاں. الرسول، وقف، الرسول. جی ماشاءاللہ آپ نے درست سے پڑھا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. حامد. وصل، السبیل، جی وقف، السبیل. جی ماشاءاللہ آپ نے بھی پڑھتے درست وقت نا یہ آپ نے آواز کا ٹیمپو یعنی تھوڑا سا بڑھا کے رکھنا ہے. آواز تھوڑی بڑھا کر رکھنی ہے، یعنی پڑھنے میں جو چیز کچی اچھی ہے وہ تھوڑا یوں پڑھنا ہے. قاری صاحب پھر بولیں گے آواز نکال کے پڑھیں. وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کنفیوز ہیں، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے پڑھیں نا. غلطی ہو جائے گی، یہ ہوگا نا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. قاری صاحب درست کروا دیں گے. قاری صاحب تو ہیں ابھی، لیکن آواز بند کرنا، گلا خراب کرنا، پھر قاری صاحب سمجھا گلے کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کو پڑھنا آ رہا ہے آپ آواز نکال کے ہی پڑھیں. اگر غلطی ہوگی قاری صاحب بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے میرے بچوں؟ جی. یہ سب کے لیے ایک مدنی پھول تھا. جی شانی صاحب. کواریر، وقف، کواریر. اچھا دیکھیے بیٹا، قواڑی، تو یہ جو ری ہے اس کو آپ ری کر دیں، را یا زی. قواریر، وقف والا. وقف، کواریر. ری ہو گیا نا بیٹا، را یا زی ہے، اس کو باریک کر دیں. قواریر. وقف، کواریر. چلیے مزید اس کو درست کر لیجئے گا. جی بیٹا سراج آپ پڑھیے. وصل، انا، نہیں وصل، انا، نہیں، وصل میں تو بیٹا الف نہیں پڑھیں گے نا. انا، وصل، انا. انا، ہاں وقف، انا. جی آپ نے بھی ماشاءاللہ درست پڑھا. آگے 1-2 کلمات اور پڑھ لیجئے. افئن مات، افئن مات، افئن مت، افئن مت، لا الى اللہ، لا الى اللہ، لا الى الجحیم. لا الى الجحیم. آگے کیا ہے عزیر؟ لشیء، ہاں حامد آگے کیا ہے بیٹا؟ ملائہ. جی شانی آگے کیا ہے؟ ان تبوء، ماشاءاللہ. جی سراج والارض، دیکھیے، والاوداع، غور سے دیکھیے بیٹا. پہلے تو والا ہے، ولا اوداع، اس کو پڑھیں گے ولا اوضع. ولا اوداع. جی ہاں ہمارا سبق نمبر 19 ہم نے اس کی دہرائی کر لی، اور یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زائد الف کو کس طرح اور اس سبق کو کس انداز سے پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ ماشاءاللہ. تو ہماری یہ سبق نمبر جس کا نام تھا سبق نمبر 19. اچھا کر سبق کے نام بھی ہیں یا 19-20 سے چل رہا ہے؟ جی اس کا نام بھی ہے، اس کا نام ہے زائد الف. اچھا اس کا نام زائد الف ہے، اور اب شروع ہونے جا رہا ہے سبق نمبر 20، اور اس کا نام ہے متفرق قواعد. متفرق قواعد. جی قاری صاحب سوالات کی طرف آئیے اور دیکھتے ہیں کون بچہ ہے 1 by 1 سوال کی. اچھا اس کے اندر ٹوٹل 4 سوالات ہیں، اور باری باری چاروں سے سوال پوچھیں گے. اب یہ میں سوال پوچھتا ہوں، باپو جن کا نام لیں گے وہ سوال کا جواب دے گا. صحیح ہے؟ بند کر چلیے میں سوال کرتا ہوں. یہ بتائیے پیارے بچوں، سبق نمبر 20 ہے، متفرق قواعد ہیں، اور صفحہ نمبر 33 یعنی 33 ہے. اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اظہار مطلق کسے کہتے ہیں؟ کس سے معلوم کریں؟ جس کا ہاتھ بلند نہیں ہوگا اس سے معلوم کریں گے. ٹھیک ہے جی. بلند نہیں ہوگا. حامد بھائی. نون ساکن یا تنوین کے بعد
حرف الملون ایک ہی کلمے میں جی۔ آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی ماشاء اللہ۔ نہیں کریں گے۔ ارے واہ سبحان اللہ. مشکل ہو رہا تھا قاری صاحب. جی حامد بھائی نے ایک مشکل سوال کا جواب دیا. حامد بھائی کو بڑی والی شاباشی. ماشاء اللہ. نمبر تو ایک ہی ملے گا لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بڑی والی شاباش بھی مل گئی. اب ایک اور سوال آ رہا ہے، توجہ سے سننا ہے. جی قاری جی صاحب. وہ سوال یہ ہے، سکتہ کسے کہتے ہیں؟ یاد ہے آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی. جی ستہ بتائیں گے ہمارے، چلیں سراج بھائی. رک جانا. پھر ایک اور نمبر. بالکل ایسے اچھا یہ پریکٹیکل بھی کریں. پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں. کیسے پڑھ کے بتاتے ہیں؟ لگتا ہے جیسے وقف کی طرح پڑھتے ہیں نا، ایسے. کیسے؟ ایسے. چلیں جی یہ نہیں بتا سکے آپ بتا دیں. سکتہ کرنا، رک جانا. کیسے رک جانا؟ جیسے چلتے چلتے رک گئے. پھر سبق میں. ہاں تو سبق میں کیسے رک گیا نا؟ آپ کا بھی نمبر مائنس ہو جائے گا. شانی اچھا اس میں جو کلمہ ہے وہ بھی پڑھ کر سنا سکتے ہیں آپ. وقیل من رانا. وقیل من راقن. جی آپ نے پڑھ کے سنا دیا. اب تھوڑا سا یہ ڈیفائن کر دیں، یعنی اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں کہ رکنا ہے تو کیا سانس لینا ہے؟ سانس نہیں لینا. جی اب آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان آپ نے سکتے کا جواب دے دیا. جی اب اگلا سوال میں یہ کروں گا، بہت ہی آسان سوال ہے. صحیح ہے؟ اور باپو کریں گے، باپو انتخاب کریں گے کہ کس بچے نے یہ جواب دینا ہے. عزیر شاہ صاحب نے جواب دے دیا اور حامد بھائی نے جواب دے دیا. یہ بتائیے تسہیل کسے کہتے ہیں؟ تسہیل. بڑے مشکل سوالات ہیں لیکن اب اینڈ کی طرف ہے نا. جی تسہیل کے معنی نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ہے اور وہ بھی آسانی ہے اور بڑا مشہور ہے. یہ بتائیے امالہ کسے کہتے ہیں؟ امالہ کسے حامد سے نہیں ہوا ابھی تک. ہو گیا ہو گیا. ہم تینوں سے ہو گیا. سراج بھی ایک موقع آپ کو دیا. امالہ آپ بتا دیں عزیر شاہ صاحب. جیسے میم جیم زبر مج را امالہ والی رے مج رے ہا الزبہ مج رے ہا. جی آپ نے کلمے کا انتخاب کیا، ہجے بھی کی، لیکن تھوڑا سا امالہ کسے کہتے ہیں؟ امالہ کہتے کسے ہیں؟ یہ نہیں آ رہا. شانی کی طرف سے دیں. زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ارے ہیں. واہ امالے سبحان کی رو اللہ. کو اردو کے لف یعنی قطرے کی رو کی طرح پڑھیں گے، بلکہ ری نہیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. جیسے مج رے ہا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء شانی اللہ. کو بھی دی جاتی ہے بڑی والی شاباشی. سبحان اللہ. مشکل سوال کا جواب دیا. یہ نمبر مانا جائے گا؟ جی مانا جائے گا. چلے مان لیتے ہیں، آپ کو دے دیتے ہیں ایک اور نمبر. ٹھیک ہے سب سے آگے. اچھا جی اب ہم آپ نے جو ہے وہ قاری صاحب آپ سے ایسے سوالات پوچھیں گے. اب آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی اس میں تو آپ نے انتخاب ہوا. اب جی قاری صاحب کسی بھی آپ نمبر تو آپ کو یاد ہے نا اپنے جو ابھی آپ نے حاصل کی؟ صحیح ہے کیونکہ اسکور بورڈ کی طرف بھی جانا ہے. اچھا سبق نمبر 20 صحیح ہے، آپ کے سامنے ہے. صفحہ نمبر ہے 33 اور صفحہ نمبر 34 پر بھی یہ سبق موجود ہے نا، ایک لائن اس کی موجود ہے. تو چلیے اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ کلمہ جس کے اندر صاد بھی ہے، واو بھی ہے اور آخر میں نون بھی ہے. جی عزیر شاہ صاحب. سنبانون. ارے واہ ڈھونڈ کے رکھا تھا پہلے سے. سبحان اللہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے کچھ کالس کی جانب بھی بڑھیں، کچھ بچے وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کالس کب چلے گی؟ تو جی چلا رہے ہیں آپ لوگوں کی کالس. جی کالس ہیں. میری اسلام فار کڈز میں پہلی کال ہے. گڈ ہو گیا. مرحبا. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے جزاک اللہ. اور ہم سب گھر والے اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب سورہ بقرہ ہے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام سید علی حیدر شاہ ہے. ماشاء اللہ. آپ تو سونے کی دعا سناؤں گا. سبحان اللہ. اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. خیرہ. آمین آمین. ماشاء اللہ. چھوٹے سے بچے نے دعا سنائی، سونے سے
پہلے کی دعا اب یہ پڑھنی بھی جب سونے لگے. بہت اچھا انداز تھا آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, خوش رکھے اور آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. ایک اور کال لیں. میرا نام سید زین العابدین ہے. زین العابدین ماشاءاللہ. آپ کی بھی کال آتی رہتی ہے. دعا سناؤں گا. بسم اللہ والا برکت اللہ. اب میں آپ کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاءاللہ. اللہ خیرا. سبحان اللہ. آپ کو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے کر سکتے. بہت ساری ہیں بچے پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, دعائیں بھی سنا رہے ہیں. ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کا جواب کی جانب. ہم آپ کو ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ہمارا مدنی چینل. جی قاری صاحب. جی نام نہیں بتایا, اگر نام بتا دیتے تو یہ پتہ چل جاتا کس نے یہ سوال کا جواب دیا ہے. چلیے تو جو یہاں پر بچے موجود ہیں مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ جی. چلیے پہلے سوال کا جواب تو دے دیا ہے عزیر شاہ صاحب نے. اب دیکھتے ہیں دوسرے سوال کا جواب کون دیتا ہے. چلیے وہ کلمہ جن کے اندر یہ حروف موجود ہیں صاد, تو اور تا. صاد, تو اور تا. صاد, تو اور تا. بس توتن. ہاں آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلیے میموری ٹیسٹ آپ کا. جی اب جو کلمہ ہے اس کے اندر جو حروف ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. واو جیم میم. واو جیم میم. واو جیم میم. یہ جی آپ نے تلاش تو صحیح کر لیا. آپ نے تلاش تو صحیح کر لیا لیکن بیٹا پڑھنے میں جو ہے نا اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے ایواجا. سکتا ہے نا ایواجا قیمن, لیکن وف نہیں کر رہے, ہم سکتا کر رہے ہیں. یہاں پر سکتے کی ادائیگی ہو رہی ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. یوں آپ نے تھوڑی توجہ یوں بھی رکھنی ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے ڈھونڈنا ہے لفظ, پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے. شانی بھائی نے پہلے ہاتھ اٹھایا پھر اس کے بعد صفحہ پلٹا. جی ٹھیک ہے, پہلے آپ نے لفظ ڈھونڈنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے جانا ہے اس طرف. اوکے گڈ. چلیں قاری صاحب. آخری سوال, آخری ہوگا نا, 3 سوال تو ہو گئے. جی 3 بہت ہی آسان کرتے ہیں. سراج تیار رہنا. ایک آدھ نمبر. جیم را ہا. جیم اللہ. شانی. مجریہا. جی آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے آج پہلی پوزیشن حاصل کیے ہمارے پیارے سے بچے شانی اتاری نے. ماشاءاللہ. دوسری پوزیشن حاصل کیے ہمارے پیارے بچے کون ہے؟ ٹوٹل نہیں کیا. ٹوٹل 4. دوسری پوزیشن حاصل کیے حامد بھائی اور عزیر شاہ صاحب نے. ماشاءاللہ. اور آج تیسری پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے بچے سراج بھائی. اپنے نام یوں لیتے ہیں سراج بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا یہ مرحلہ بھی اختتام ہوا. اور ماشاءاللہ قاری صاحب میں چاہوں گا کچھ اذکار کی طرف آ جائیں. جی اچھا یہ سبق جو ہے اب ہمارے کتنے سبق باقی ہے؟ سبق تو ہمارے صرف اور صرف اب 2 ہی ایک ہی رہ گیا بس. ایک باقی ہے اور انشاءاللہ تعالی پیر والے دن سے ہم نماز کے اذکار کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, پیر والے دن ہاں یہ تختی بھی کمپلیٹ کریں گے اور نماز انشاءاللہ تعالی ہم اسٹارٹ کر دیں گے. اور جب ہماری نماز اختتام ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو قرآن پاک لائیں گے. ٹھیک ہے, قرآن پاک سے پڑھانا شروع کر دیں گے. اب جو پیر آئے گی یہ پیر چھوڑ کے آئندہ پیر انشاءاللہ تعالی اسلام فار کڈس ایک نئے انداز سے تبدیلی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے لیے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح آپ نے اسلام فار کڈس دیکھنا ہے, دوسرے بچوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. تو قاری صاحب کچھ اذکار کی طرف آ جائیں. جی اذکار سے پہلے یہ کہ سبق نمبر 20 کی دہرائی نہیں ہوئی, یعنی سوالات تو ہو گئے تو تھوڑا سا چلیں دہرائی کر لیتے ہیں. آج صرف دہرائی پڑھیے. دنیا دنیا بنیانن صنوان قنوان. عزیر بھائی آپ پڑھیے آگے. وقیل من راکن. جی سکتا کیا آپ نے. جی بیٹا حامد آپ پڑھیے.
كلا بل ران جی آپ نے بھی شانی آگے ادا کی، صحیح کی ہے. من مرقدنا جی هذا جی جی آپ نے بھی صحیح پڑھا ہے. عوجا قیما ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہم آپ کو ایک پویم دکھانے لگے ہیں، آپ پویم دیکھیں، تھوڑا پانی وغیرہ پی لیجئے، جو بھی کام ہے اس کو نمٹا لیجئے، پھر آپ نے دوبارہ آنا ہے 1 آدھ منٹ کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر ہم اپنا اگلا مرحلہ شروع کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکڑی 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 چونٹے سے وہ آ ٹکری مکڑی چونٹے سے وہ آ ٹکری. چونٹا بولا میں نکلوں گا، مکڑی بولی میں نکلوں گی، دونوں بولے میں نکلوں گا، میں نکلوں گا. مکڑی چونٹے کو غصہ پھر آیا، مکڑی نے بھی منہ چڑھایا. مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے، اگر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سوچ کے مکڑی نے یوں بولا، آئی چوٹے آپ ہی نکلے. چونٹے نے جب بات سنی تو شرم سے کچھ اس کو بھی آئی. یوں دونوں کا کام ہوا، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. مکڑی 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 مکڑی. اللہ ماشاء اللہ. جی ویلکم کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کو، پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تو اب ماحول کچھ تبدیل ہو گیا ہے اور ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہمارے پیارے پیارے یوسف بھائی اور پیارے پیارے نعت خان. سب کو بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کی بھی تیاری کے بارے میں بتائیں گے. ابھی یوسف بھائی ماشاءاللہ استاد صاحب تشریف لائیں، تو استاد صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. یوسف بھائی آج کیا بتا رہے ہیں بچوں کو، کیا سوال دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ عبادات سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبی شریف میں تشریف لے کر آئے، کچھ لوگ ذکر میں مشغول ہیں، کچھ لوگ تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، اور کچھ لوگ علم دین سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے جو علم دین سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے. تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان حلقوں میں نہیں تشریف فرما ہوئے، ذکر والے، تلاوت قرآن والے، اور آپ علم دین والے حلقے میں تشریف فرما ہوئے، اس کی وجہ ارشاد فرما دیجئے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت معلما. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے علم دین پڑھانے والا، علم دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم دین کی اہمیت کو اجاگر فرمایا. علم دین سیکھنا سکھانا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ہم یہاں پر بیٹھ کر علم دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. ہمارے جو بچے بیٹھ کر گھروں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، تو الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر جو علم دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوا کرتے ہیں. عبادات سیکھنے کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. وضو کرنے کا بھی طریقہ ہم نے سیکھا تھا، اور نماز پڑھنے کا جو عملی طریقہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو نمازوں کی رکعتیں کل ہم نے سنی تھی. شاہ صاحب نے آپ سے جو ہے وہ ایک ریوائز کروایا تھا. ہاں بھئی آپ بتائیے فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، عصر میں کتنی رکعتیں ہیں. تو ہمارے جو ویورز بچے ہیں ان کو ہم یہ کام دے دیتے ہیں شاہ صاحب کہ وہ نمازوں کی رکعتیں بتا دیں. کوئی بھی 3 نمازوں کی آپ نے رکعتیں بتانی ہے، فجر، ظہر، عصر یا پھر مغرب، عشاء، کوئی بھی آپ جو فرض نمازیں ہیں ان کی آپ نے رکعتیں بتانی ہے. اگر 3 کی معلوم ہے بہت اچھی بات ہے، اگر 2 کی معلوم ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر 1 کی معلوم ہے تو اچھی بات ہے. چلیں کچھ تو معلوم ہے، لیکن آپ کو 5 نمازوں کا معلومات ہونا چاہیے کہ اس میں رکعتیں کتنی ہیں. لیکن فی الحال آپ 1 بھی بتا سکتے ہیں، 2 بھی، 3 بھی. ماشاءاللہ. جی تو پیارے بچوں، نماز اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، بہت اہم ترین نقطہ ہے
کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی کر دیتا ہے. جو اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, تو اللہ پاک بھی اسے انعام سے, اس سے برکتوں سے محروم نہیں رہنے دیتا ہے. تو جو نماز چھوڑتے ہیں تو ان کے اوپر گناہ ہوتا ہے, جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کو بڑے ثوابات, ان کے اوپر بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. 2-3 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں, کچھ روایات بھی ہیں, توجہ کے ساتھ آپ نے سننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, تاکہ مزید ہمارے دلوں میں نماز کی کیا پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو, محبت پیدا ہو جائے, الفت پیدا ہو جائے, نماز پڑھنے کا اور شوق اور ذوق پیدا ہو جائے ہمارے سبحان اندر. اللہ. ہمارے بزرگان دین کا تو جو انداز ہوتا تھا, ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں, دوسری نماز پڑھنے کے بعد تیسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, نماز میں انہماک, توجہ, خشوع و خضوع اور ذوق و شوق اتنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں سے تیر نکال دیا جاتا ہے. نماز میں کیوں نکالا گیا؟ دیکھیں نماز میں کیوں نکالا گیا, بہت اہم پوائنٹ ہے. نماز میں وہ تیر کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ وہ جو تیر ہے نا بہت تکلیف دے رہا تھا آپ کو. اچھا, اب اس کو ظاہر پھنسا ہوا ہے نا, پاؤں کے اندر, پاؤں کے اندر لگا ہوا ہے, پاؤں کے اندر لگا ہوا لگ گیا. اب اس کو ٹچ کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے باڈی کے اندر ٹچ ہے, وہ تکلیف بہت دے رہا ہے اور نکالا نہیں جا رہا ہے. نکالتے تو بہت تکلیف دے رہا ہے. اب یہ طے پایا کہ حضرت علی نماز پڑھیں گے نا تو نماز میں آپ کی اتنی مشغولیت ہوتی ہے, سبحان اللہ, آپ اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی ظاہری تکلیف ہو تو آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں, آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا. لہٰذا جب آپ نماز میں مصروف ہوئے تو نماز کے دوران ہی وہ تیر نکال دیا گیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تب آپ کو پتہ چلا کہ تیر میرے پاؤں سے نکالا جا. سبحان اللہ. یہ اب محو نماز ہو گیا, نماز پڑھنے لگے تو تیر جو تھا آپ کے پاؤں مبارک میں جو تھا, جیسی تیر نکالا گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو ہمیں بھی یہ یوسف بھائی, یہ بچوں میں ایک بات بہت ہے, نماز پڑھیں گے نا تو پھر یوں ہیں چھوٹے بچے, بعض بڑے بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اچھا, پھر ایک بچہ یوں ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے بولا ادھر ادھر, نماز میں بولتے نہیں ہیں, اس کو یوں بھی سمجھا رہا ہے. نماز میں جو نماز پڑھ رہا ہے نماز میں بولتے نہیں ہیں, اب نماز میں جو ہے وہ بھی سمجھا رہا ہے. تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جو چھوٹے بچے ہیں جہاں نماز وغیرہ بچھا لی, امی کو دیکھ کر, ابو کو دیکھ کر, اب ان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. تو اب نماز کے وقت بچوں کو دیکھنا کیا چاہیے؟ یہ بچوں میں ہے عادت بھائی؟ نہیں ہے, ایسے نہیں ہوا. ماشاء اللہ, اچھے بچے ہیں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے نا جی, بچوں میں ہے یہ عادت, کیا کہتے ہیں؟ میں تو پوچھ کے بھی یوں ہو گیا تھوڑا سا. بولو بھائی, کچھ تو بولو. بچے دیکھتے ہیں ادھر ادھر, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ چھوٹے ہوں تو آپ اپنی امی سے پوچھیے گا, میں دیکھتا تھا, تو شاید آپ کی امی بتا دیں. کیا کہیں گے یوسف بھائی, جو نماز میں بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کس طرح پڑھیں نماز؟ پیارے بچے, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور پیارے بچے اس کا جواب بھی بڑا زبردست ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ تصور کر کے رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا, اگر آپ قاری صاحب کے سامنے پڑھ رہے ہیں, ویسے باتیں کر رہے تھے, قاری صاحب باتیں تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, سبق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, گیٹ پہ کھڑا کر دیتے ہیں, جیسے آپ بتا دیں. ہاں بتا دینا, آواز لگا دینا, ڈیوٹی. اچھا, اب جو ہے یا پھر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں, شرارت کر رہے ہیں, کوئی بڑا دیکھ لیتا ہے تو بالکل صحیح ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو جب ان میرے استاد صاحب یا امی ابو کا اتنا زیادہ خوف ہے, اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے, انسان اپنا یہ تصور بنا لے اور پھر نماز پڑھے تو اس نماز میں کتنا خشوع و خضوع اسے حاصل ہوگا. تو یہ تصور کر لینا چاہیے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا تصور رکھیں گے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا تصور رکھیں گے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بلکہ یہ تو نہ صرف نماز میں نہیں ہے پیارے بچوں, نماز کے علاوہ بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر رکھیں, تصور بنا کر رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے.
شرارتوں سے بچ جاتا ہے، جب اس کا یہ تصور بنا ہوا ہوگا. دیکھیں اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو، ہے نا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کائنات میں. تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیسے کریں، نماز کو قضا کیسے کریں، نماز کو ترک کیسے کریں، نماز میں غلطیاں جان بوجھ کر کیسے کریں. ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تصور بنا کر رکھیں گے. بلکہ شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اب نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، سبحان اللہ، میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، سبحان اللہ، اور پل صراط پر میں نماز پڑھ رہا ہوں. میرے سیدھی جانب جنت ہے، الٹی طرف دوزخ ہے، اور ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے ہیں، اور میں زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں. جب یہ تصور بنا کر نماز کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز، اچھا ہر نماز ایسی پڑھنا ہے، جب یہ تصور کر کے جو نماز پڑھے گا تو پھر اس نماز میں کیسا خشوع و خضوع، کیسا ذوق و شوق حاصل دوبارہ ہوگا. دہرا دیں، بہت پیارا مدنی. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے نمبر 1 پوچھا کہ آپ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، جی. تو آپ فرماتے ہیں میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے. کیا ہے پہلا، کیا ہے؟ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے. کعبۃ اللہ. جی. اور پل صراط کے اوپر نماز پڑھا رہا، کہاں پڑھنا ہے؟ پورے صراط کے اوپر سیدھی جانب جنت ہے، سیدھی جانب جنت ہے، الٹی جانب دوزخ ہے، الٹی جانب، جانب دوزخ، اور ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے، اور میری زندگی کی آخری نماز ہے. میری زندگی کی آخری نماز. آخری نماز. یعنی کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کی آخری نماز ہے، سبحان اللہ. اب اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو کیسا اس کا تصور ہوگا، ہے نا، کس طرح سے وہ نماز پڑھے گا. تو یہ ان بزرگان دین کا، ہمارے اولیاء کرام، ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں نا، انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، حضرت علی کا واقعہ سنا، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا. اس سے ہمارا ایک ذہن بنتا ہے، ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے بزرگان دین نماز پڑھتے تھے، ہم بھی اس طرح سے نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر وہ نماز کسی قبولیت والی ہوگی نا. پھر ان نمازوں کی کیا فضیلت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر نہر ہو، پانی کی بہتی ہوئی کیا ہو، نہر ہو، اور وہ دن رات میں اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہا لے. ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ نہا لے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ نہیں، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال نماز کی ہے کہ جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے 5 وقت کی تو اس کے جسم پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. تو دیکھیں یہ فضیلت ملے گی. ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ کریں گے، بوجھ سمجھ کر نہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اور کب مکمل ہوگی نماز، کب ختم ہوگی نماز، بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ شوق کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اسی لیے ہمارے جو بچے نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نیت کر لیں کہ خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے، گھر والوں کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی ذہن بنائیں گے. جیسے قرآن کریم میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، نماز پڑھو. سبحان اللہ. اسی لیے کوئی بھی کام ہو، اسکول کا کام کرنا ہے، کوچنگ کا، ٹیوشن کا کام کرنا ہے، کوئی گھر کا کام کرنا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے تو ایک طرف کام ہے دنیاوی اور ایک طرف نماز ہے. ہمیں کسے پہلے چوز کرنا ہے؟ نماز کو چوز کرنا ہے. اہمیت کسے دینی ہے؟ نماز. وہ کہتے ہیں نا کہ کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے. اچھا اسی طرح نماز کا حکم ہے نا، نماز پڑھیے. اچھا ایک کوئی آپ کی گلی میں کوئی رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ آپ کو کوئی کام کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام کریں، تو ٹھیک ہے ان کا کام کریں، اگر نہیں کریں تو چلے، مرضی ہے بھائی.
پھر ایک گلی میں رہتے ہیں، پھر ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے کوئی کام کہہ دیا تو ٹھیک ہے مانیں تو اچھی بات ہے، لیکن کچھ کے آپ کو بات نہ اپنے لازمی ماننی ہے. ماموں کا کہنا مان لیا، ٹھیک ہے ماننا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر چاچو ہیں، پھر اس طرح رشتہ دار قریب ہوتے رہتے ہیں نا. پھر امی کا کہنا، ابو کا کہنا، دادی کا کہنا، دادا کا کہنا، پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے رتبے بڑھتے ہیں. آپ کے اوپر تو والدین کا حکم ماننا ضروری ہے. پھر اسی طرح رب تعالیٰ کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے. تو یہ نماز پڑھنے کا کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کا حکم آیا ہے، نماز کا ذکر کیا. نماز کا ذکر آیا ہے، نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا کہ نماز پڑھی جائے. تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جب اس نے فرمایا ہے تو ہمیں لبیک کہنا ہے. ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز 5 وقت کی نماز نماز کا شوق. ابھی مجھے جانا ہے، نماز کا وقت ہو گیا. ایسے کیسے فکر لگی رہے میں کھیل، ٹھیک ہے آپ کھیلیں لیکن اذان ہو بس میں چلتا ہوں. باہر گلی میں کھیل رہے ہیں، اذان آ گئی. بولے بھائی آپ کا حکم تھا، آپ نے صرف اشارہ کیا، میں کرکٹ کھیلنے آ گیا. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مؤذن آواز دے رہا ہے، اب میں جا رہا ہوں. بھائی آپ کے اس میں جو نمازی بچے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھا گیا کہ کچھ بے نمازیوں کے ساتھ اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو شرم محسوس ہوتی ہے. بولے یار میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے جاؤں ان کے ساتھ، اب یہ پتہ نہیں کیا بولیں گے، باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی شرم کی وجہ سے بھی جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے نہ بنے، بلکہ ایسے بنے کہ کوئی نماز چھوڑتے ہوئے جو ہے شرم محسوس کرے. یعنی آپ ایسے نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں کہ کوئی نماز چھوڑتے ہوئے شرم محسوس کرے، آپ کے ساتھ چل پڑے، چلے بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہوئے جائیں. ایک تو یہ انداز ہے نا شاہ صاحب جسے آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، چلے بھائی نماز پڑھ کر آتے ہیں. یہ سب کو لے کے جائیں، سب کو ساتھ میں آپ نے دعوت دے کے لے کے جانا ہے. چلو بھائی نماز پڑھ کر آتے ہیں، چلو چلو ماشاءاللہ کھلا کام ہے یا کہیں دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب شرم محسوس کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے جاؤں. نہیں، اس میں شرم محسوس نہیں کریں، بلکہ مسلمان تو کیا ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے نا. مدنی انعامات میں بھی ہمارے الحمدللہ چیز موجود ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے کر اپنے ساتھ انفرادی کوشش کریں. یہ ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو دوست احباب ہیں، جو آپ کے ملنے ملانے والے ہیں یا کوئی رشتہ دار ہیں یا فرینڈز آپ کے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نمازی بن جائیں گے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور میں 20 نمازیں پڑھتا ہوں. فرمایا کہ 20 نمازیں، دن میں تو 5 نمازیں فرض ہیں. تو آپ نے فرمایا 3 یا 4 کا ذکر کیا کہ میں نے 4 لوگوں کو اور بھی نمازی بنا دیا ہے، ان کی نمازوں کا ثواب بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 25 نمازیں روزانہ اس طرح سے 5 میری ہو گئی اور 20 نمازیں ان کی ہو گئی. 25 نمازیں روزانہ اس طرح گویا کہ میں پڑھتا ہوں. اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جیسے آپ عصر کی نماز کا وقت ہے، مثال دے رہا ہوں 5 بجے. کتنے بجے؟ 5 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. اب آپ کے دوست وغیرہ آپ لوگ جمع ہوئے 4:30 بجے کوئی بھی چیز کھیلنے کے لیے. تو اب ظاہری بات ہے آپ آدھا گھنٹہ تو کھیلیں گے نہیں، کھیلنا تو زیادہ ہے، 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. تو اب جب آپ کھیل رہے ہیں تو اس میں نماز کا وقت آ جائے گا. نماز کا وقت 4 بجے 4:30 بجے آپ جمع ہوئے اور نماز کتنے بجے؟ اب نماز کا وقت 5 بجے آنا ہے. تو آپ پہلے ہی آپ تہیہ کر لیں. بھائی کھیل تو ہم شروع کر رہے ہیں لیکن جیسی نماز کا وقت ہوگا ہم سارے کہاں چلے آئیں گے؟ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، نماز کا وقت آپ نے پہلے کرنا ہے. پھر روزانہ کی یہ روٹین رہے تو آپ کے دوست بھی نمازی ہوں گے، آپ کے رشتہ دار بھی نمازی ہوں گے، آپ کے بھائی بہن بھی نمازی ہوں گے. نماز ہی گھرانا. کون سا گھرانا؟ نماز ہی گھرانا. تو انشاءاللہ ایسا کچھ پوچھ گچھ کا سلسلہ ہو، کوئی ڈائری میں لکھیں، کچھ ایسی چیز ہو، کچھ ہونا چاہیے. کچھ جگہوں پر ہوتا ہے نا اس طرح سے کہ بھائی جو ہے وہ بچے امام صاحب سے سائن کرواتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. تو یہ انداز بھی اچھا ہے. انشاءاللہ احتساب ہوتا ہے. ان قریب انشاءاللہ اسلام فور کڈس میں بچوں کو خوشخبری سناتا چلوں. ایک ایسی چیز آ رہی ہے آپ سے بہت ساری باتیں پوچھی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان قریب اسلام فور کڈس میں آپ دیکھیں گے کہ بچے اپنی جو ہے وہ خود ہی حاضری لگائیں گے. آپ سسپینس چھوڑ رہے ہیں تھوڑا سا، آپ کی کوئی بتائیں نا. یہ بچے تو پھر وہ انتظار میں لگے رہیں گے، کچھ بتائیں گے نہیں. ایک ایسی چیز آ رہی ہے، آپ اپنا احتساب سمجھتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں گے ایک ایسی چیز، یہ کر لیا نہیں آج نہیں کیا تو ٹھیک ہے پھر لکھیں، اور وہ پھر آپ کا ہوگا. تو انشاءاللہ ان قریب آپ بچوں کو ہم اس چیز کی طرف لے کے چلیں گے اور آپ بہت خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل کیجیے گا. آپ بہت اچھے بچے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ ٹھیک ہے. ابھی اتنے سے ہیں شاید، تو کتنے ہو جائیں گے؟ پھر کتنے ہو جائیں گے؟ پھر آپ لوگ نہیں ہوں گے، نعت خوانی ہوں گے. پھر کتنے؟ ایک وقت آئے گا کتنے اچھے ہو جائیں گے؟ اتنے سارے اچھے
بچے بن جائیں گے ماشاءاللہ. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں یوسف بھائی. جی. دیکھتے ہیں بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں کالز سے. لا دیا ہے. میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں. آج میری کال نمبر 87 ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں, ظہر میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں, عصر میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیرا. اثر میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں. جی بہترین جواب دیا. کیا کہیں گے یوسف بھائی؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو امی ابو کے ساتھ حج و عمرہ کی سعادت نصیب. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا بھی مل گیا. اور بڑی بات ہے نا, بڑی اچھی سی بات ہے کہ آپ دیکھیں مدنی چینل پہ دعا جا رہی ہے. یہاں پر بیٹھے بچوں نے آمین کہا, اور ہو سکتا ہے آپ کو مکے مدینے میں بھی دیکھ رہے ہوں. یہاں سے دعا جا رہی ہے, وہاں پہ وہ لوگ بیٹھ کے بول رہے ہیں آمین. تو کتنے سارے لوگ کی آپ کو دعا مل گئی, دعا پہ آمین کہہ دیا. ایک اور کال کی جانب پڑیں گے. میرا نام سید احمد رضا ہے. احمد رضا بھائی, آج میں آپ کو وضو کرنے کی دعا سناؤں گا. سنائیے. بسم اللہ والحمدللہ جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہترین دعائیں بھی آ رہی ہیں اور دعا لے بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ ماحول بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں رحمتیں آمین آمین آمین. میرا نام عائشہ, میں موبائل سے بات کر رہی ہوں. فجر کی نماز ہے, 2 سنت افضل اور ظہر کی 12 ہیں, 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل, عصر کی 8 ہیں, 4 سنت 4 فرض, مغرب کی 7 ہیں, 3 فرض 2 سنت 2 نفل, عشاء کی 17 ہیں, 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل, 3 وتر 2 نفل. جتنا میری سمجھ میں آیا تو درست تھا. ماشاءاللہ جتنا میری سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے جو یوسف بھائی صحیح. ماشاءاللہ پانچوں نمازوں کے نام. اللہ تعالیٰ ان کو تمام نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نمازوں کی جو فضیلتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب اس مدنی منی کو عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یوسف بھائی کس طرح سمیٹیں گے نماز کا پریکٹیکل, کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں, کچھ بتائیے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے, نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, نماز سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, نماز سے دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں, اور نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. نماز اندھیری قبر کا روشن چراغ ہے, اور نمازی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. تو خوب اس کی پابندی کریں, نماز پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں, اور اس کی درستی کرنے کے لیے, ان نماز کو اپنی غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کو نماز کا پریکٹیکل عملی طریقہ بھی کر کے دکھائیں گے. اور ان قریب ہی جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا ہے, پیر سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم جو ہے آپ کو نماز کا پریکٹیکل بھی کر کے بتائیں گے, اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کیسے رکھنے ہیں, اور ہاتھ قیام میں کیسے باندھنے ہیں, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, سلام پھیرتے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے, کیا پڑھنا ہے. انشاءاللہ ہم نماز کا پریکٹیکل اور عملی طریقہ بھی لے کر آئیں گے, جس سے امید ہے کہ بہت ساری ہماری غلطیاں بھی دور ہوں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ, اس سیگمنٹ سے متعلق کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں, انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. جی کالز دے دیجیے. میرا نام سید احمد رضا ہے. احمد رضا, میں کس مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. جزاک اللہ خیرا. آمین. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین آمین. ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ کیا سنایا, نمازوں کے نام. نمازوں کے نام. یہاں پر بھی یاد ہے نمازوں کے نام؟ جی. ایک سانس میں کون سنائے گا؟ چلیں سراج ایک سانس. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کال دیجیے, آخری کال. میرا نام سمین عمر طاریہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, 2 سنت 2 فرض. ظہر میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں, 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. عصر میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں, 4 سنت 4 فرض. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاءاللہ. یوسف بھائی جن بچوں نے آج کالز میں حصہ لیا ان سب کو ایک ساتھ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے, اور ان کو حافظ قرآن, عالم دین بن کر دین متین کی خوب خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں
دیکھنے والوں نے کالز نہیں کی, جنہوں نے کال نہیں کی, جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دعاؤں ان کے بھی علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, آمین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھا یہ بتائیے, کہتے ہیں ٹھنڈک بنائے, مطلب ٹھنڈے ہو جائیں وہ ٹھنڈک بنائے, کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے یہ؟ کسی بچے سے لے لیں اس کا. ہاں بھائی کیا ہے, کسی کو بتاؤ, شانی بھائی دیں گے. نہیں پتا ٹھنڈک, دیکھیں یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے, کیا ہوگا؟ کچھ شاہ صاحب بتا رہے ہیں, زیر شاہ صاحب کچھ جو آپ کے ذہن میں کیا ہے, آ رہا ہے کچھ بھی؟ انس سے پوچھیں. نمازیں پڑھنا. آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مطلب؟ جب انس جیسے کو نہیں پتا, نہیں پتا ہوگا, سوچ رہے ہیں تھوڑا. جی امی ابو کا نام روشن کرنا. نام روشن ہو گیا نا, ٹھنڈک کہاں گئی, روشن بھی آ گیا, نام روشن, لائٹیں لگ جائیں گی نام میں, امی ابو کا نام جلے گا یوں. سراج بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ ٹھنڈک کیا ہے؟ جیسے یوسف بھائی نے کہا نا کہ ہم امی ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. جی کیا کہیں گے؟ بات ماننا. اصل میں اس سے مراد ہے حامد کچھ لگ رہا ہے مجھے, حامد سوچ رہے ہیں, الفاظ نہیں بن پا رہے. کچھ حامد بھائی الفاظ نہیں بن پا رہے ہیں, کچھ آئے تو جو بھی ذہن میں بتا دیں. چلیں جی. مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک. نہیں آ رہا. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ہے خوشی حاصل ہونا. ٹھیک ہے, ایک محاورہ ہے, سکون حاصل ہونا, خوشی حاصل ہونا. آپ ایسے بن جائیں کہ امی ابو کو آپ کو دے کر خوشی حاصل ہو, سکون حاصل ہو. آپ ادھر آئیے کہ کتنا پیارا میرا بچہ ہے. ہاں میرا بچہ کتنا پیارا ہے. کبھی ہوتا ہے نا کوئی اچھا کام کر دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں میرا بچہ شیر ہے. شیر کیا بولتے ہیں؟ میرا بچہ. اس کا مطلب یہ کوئی ہے جنگل میں رہتا ہے. شیر کیوں بولا گیا؟ کہ شیر جو ہے بہادر ہوتا ہے, جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو جو ہے تشبیہ دی, یہ مثال کے ذریعے محاورے ہیں. میرا بیٹا کیا ہے؟ ہمارے پروگرام میں کون بیٹھے ہوئے؟ تو یہ نہیں کہ شیر والے بیٹھے ہوئے جو کر کے بولتے ہیں. تو ایک یہ محبت میں کہا جاتا ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, یعنی ان کو خوشیاں دیکھنا نصیب ہو. یوسف بھائی یہی سراج بھائی آپ نے جو کہا نا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اس میں بھی یہ ہے کہ نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھ کے خوشی حاصل. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بھی ہماری آنکھوں کی کیا بنے؟ ٹھنڈک بنے. اور اب انشاءاللہ ایک سیگمنٹ یوں شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور سیگمنٹ کا نام ہے بھائی. بہت بہت شکریہ. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا. ہو جاؤ بچوں, ریڈی 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 ریڈی, شروع کیجئے. ہو جاؤ بچوں, بچوں ریڈی ہو جاؤ, بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پہ زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پہ زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ماحول بن رہا ہے, ماحول بنا ہوا ہے. آج کیا ہے احسان بھائی, کیا لے کر آئے ہم؟ منقبت غوث اعظم شیئا للہ عبد القادر, فیضان غوث اعظم انشاءاللہ. جی بھائی کیا تیاری ہے؟ بلا لو پھر مجھے عشاء بحر اور مدینے میں. کوئی نظم وغیرہ سوچیں جو آپ نے پڑھی ہیں, کیا سنائیں گے؟ قربانی کے دن آئے پھر عید آئیے. تو قربانی کے دن تو چلے گا میرے بچے جب آئیں گے. اور سوچیں, ٹھیک ہے, ایک ڈائری وغیرہ بنائیں, اس میں لکھیں آپ کے جو کلام ہیں. جی انس بھائی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ, بلغ العلی کمالی. اس طرح ماشاءاللہ. آپ کی کیا تیاری؟ ہم اللہ اللہ. کون سی آ رہا ہے؟ اللہ. اچھا ماشاءاللہ بھائی, بچوں کی اچھی تیاری ہے. اور آپ لوگوں کی؟ ہم ساتھ پڑھیں گے, ہم ساتھ پڑھیں گے. جی آپ کی بھی تیاری ہے ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آپ کی بھی تیاری ہوگی مجھے پتہ ہے. کالز کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں. شروع میں کال دیتے ہیں. جی میرا نام غلام رسول ہے, مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے.
ماشاءاللہ किस मदनी चैनल ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ماحول بن رہا ہے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام سلمت تاریہ ہے. سلمہ باجی. مجھے اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ایک اور کال. آمین آمین و ایاکم. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے, پھر آپ لوگوں کی طرف آنا ہے. جی میرا نام سید احمد رضا ہے. احمد رضا. آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گا. سنائیے. چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جزاک اللہ خیرا. آمین 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 و ایاکم. اب ہم اپنی محفل نعت سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے یوں کال سے ہو گئی ہے. جی انس بھائی آپ کی جانب آئیں گے, سب بچے مل کر کلام پڑھیں گے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے. یہ شمع ہے کہ دھواں لگے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن جس میں سخن نہ ہو. وہ بڑا ہے جس کا بڑا رہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی میرے پاس ہیں 4 سیگمنٹ. اس پروگرام کے کون سے سیگمنٹ ہیں؟ 4. پہلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن. کوئی ایسا شعر سنائے جس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا کوئی بھی لفظ آتا ہو, مدرسہ آتا ہو, مدینہ بھی ہے اس میں, کوئی بھی شعر. مدرسہ مدینہ آن لائن. مدرسہ تو بہت آسان ہے, مدینہ چلیں ان کو دیں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسا کوئی شعر سنائیے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ کون سا ہے؟ اسلام آتا ہو یا ہمارا آتا ہو, کون سنائے گا؟ ہمارا آتا ہو. بہت آسان ہے, بہت آسان. آپ جب آئیں گے نا اس طرف, انس بھائی کو دیں. ہمارا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیسرا لفظ, تیسرا سیگمنٹ کون سا ہے؟ بچوں آتا ہو, محفل آتا ہو یا نعت آتا ہو. بہت آسان, بہت ہی آسان. انس بھائی. یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے. محفل میں موجود گیا کا, محفل میں موجود گیا کا ایسا لگتا ہے. صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. بچوں کی محفل ہے نعت میں. کیا آیا اس میں؟ محفل آ گیا. جی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے پیارے انبیاء. پیارے آتا ہو یا انبیاء آتا ہو, کوئی ایسا شعر. حامد صاحب آپ سنائیں. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا نبی سب سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی پویم یا کوئی ٹائٹل کلام آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سنائیں, پروگرام کا حصہ بنائیں. اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو. اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ کھلتے پھول کو دیکھو. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ کھلتے پھول کو دیکھو. اپنے رب کی پاکی بولو, اپنے رب کی پاکی بولو. اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو. اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ مدینہ مدینہ ہو گیا. تو آئیے کچھ کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل کرتے ہیں. کون سے؟ میرا نام احمد جانا ہے. شریف سے بات توسا شریف کے بچے آئے ہوئے بھائی. کیا آپ کا پوائنٹ فور کے اوپر احمد بھائی میں سنوں گا. یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. مدنی چینل ہمارا مدنی. ایک اور کال دیں. میرا نام سید احمد الدین ہے. آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. سنائیے جی. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین ویاکم. آئیے منقبت. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی جیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی. کھلا میرے دل کی کلیوں سے اعظم. 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 مٹا قلب کی بے کلیوں سے اعظم. بولو شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی جیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی جیلانی جیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی جیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو. 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 تیرے در سے دنیا پلیگوں سے اعظم. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی جیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی. کہا جس نے یا غوث غثنی تو دوں. 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 ہر آئی مصیبت تلیوں سے اعظم. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی جیلانی. شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی. فدا تم پہ ہو جائے نور یہ مزد. 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 یہ ہے اس کی خواہش دلی سے اعظم.
شمس لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شمس لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شمس لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شمس لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شمس لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني سبحان اللہ ماحول بنا دیا فیضان غوث اعظم. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پیر والے دن انشاءاللہ عز و جل آپ پروگرام دیکھیں گے, یہی پروگرام جس کا نام ہے اسلام فور کڈز. جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے, بچوں کا مدنی چینل